نہیں ہے جی جی بہت زیادہ اختصار کر دیا. ادھر لگانا ہے ادھر لگانا. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ٹھیک ہے. یہ حالیہ جو فلسطین اور اسرائیل کا جو تنازع ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اسی بار ہوا ہے، اس سے پہلے بھی یہ متعدد بار، جیسا کہ ہمارے بھائی ابو دجانہ بھائی نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی یہ معاملات چلتے رہے ہیں. اور جیسے یہ فلسطین کا یا اسرائیل کا کوئی تنازع یا کوئی جنگ جو شروع ہوتی ہے تو پاکستانی لبرلز اور پاکستان کے جو دیسی عیسائی ہیں وہ بڑے جو ہے ہنگامہ مچانا شروع کر دیتے ہیں اور اسرائیلیوں کی یا یہودیوں کی، اسرائیلی تو ہم ان کو نہیں کہیں گے، یہودیوں کی حمایت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس بارے میں عجیب و غریب قسم کی پالیسیز کریٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. عام طور پہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہوتے ہیں وہ ان کی اس گمراہیت کا، ان سوالات کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بدقسمتی سے جو ہے اس بارے میں جو ہے ہمیں نہ مدارس میں جو ہے گائیڈ کیا جاتا ہے نہ ہی کسی اور مقام کے اوپر. تو لہٰذا ہم نے ضرورت یہ سمجھی کہ مسجد اقصیٰ کی آگاہی کے حوالے سے بھی جو ہے ایک جو ہے وہ ساتھیوں کو آگاہ کیا جائے. اس کے علاوہ جو ایک دجل اور کذب بیانی کے اوپر جو سوالات ہوتے ہیں یا اعتراضات ہوتے ہیں، جو عیسائیوں کی یا لبرلز کی تلبیسات ہوتی ہیں، ان کا بھی جو ہے جواب دیا جائے. تو اس سلسلے میں ایک عیسائی نے سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ لگائی تھی اور اس نے اس دعوے کے ساتھ لگائی تھی کہ عالمی عدالت انصاف میں ہم نے مسئلہ فلسطین، مسجد اقصیٰ، یروشلم کے بارے میں یہ سوالات پوچھے تھے، لیکن امت مسلمہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو اس قسم کے اس نے تقریباً 9 بکواس قسم کے سوالات کیے ہیں. تو وہ سوالات میں بھی آپ کے سامنے یہاں پہ ریپیٹ کروں گا اور ان کا جو ہے مختصر جواب دینے کی بھی آپ کو کوشش کروں گا. اچھا، میں پہلا سوال ہے، کیا مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں نے تعمیر کیا ہے کہ جو مسلمان اس کی ملکیت و ماخوذیت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ مالک تو وہ مذہب ہے جس نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا. جیسا کہ ہمارے شیخ ابو دجانہ بھائی نے حدیث مبارکہ شروع کے اندر ہی بیان فرمائی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہے مسجد حرام کی تعمیر ہوئی ہے، اس کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی ہے، اور ان دونوں کے درمیان کم و بیش 40 سال کا فاصلہ ہے. تو یہ تو ہے ہماری مسلم روایت. اب جو جیوس ٹریڈیشن ہے یا بیبلیکل جو ٹریڈیشن ہے اس کے مطابق مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس یا ہیکل سلیمانی، اس کی جو بنیاد پڑی ہے یا اس کی جو تعمیر ہوئی ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئی ہے. اسی وقت جو ہے جگہ متعین ہوئی اور اس کے بعد داؤد علیہ السلام کی عمر کے آخری حصے میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور سلیمان علیہ السلام نے اس کو مکمل کرایا. یہ بائبل کا، یہ بیبلیکل اسٹیٹمنٹ ہے. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے. بہت سارے لوگ کیونکہ قرآن، عیسائی ہمیں یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ بھئی قرآن جو ہے تورات کی اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے. تو دیکھیں تورات کا بیان تو یہ ہے، وہ بات ٹھیک ہے، قرآن مجید تصدیق کرتا ہے، لیکن قرآن مجید اس تورات کی تصدیق کرتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی. موجودہ یہودی تو اس بات کو مانتے ہی نہیں ہے کہ موجودہ تورات جو ہے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے زبانی جو ہے اپنے قوم کو بتایا اور یہ زبانی روایت چلتی تھیں اور بہت بعد میں صدیوں بعد ان کو قلم بند کیا گیا. جیسا تورات کے اندر خود موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا حال موجود ہے. اب اگر موسیٰ علیہ السلام خود اس تورات کے مصنف ہوتے تو وہ اس کو کیسے لکھ سکتے تھے؟ اور بھی بہت سارے جو ہے اس کے اندر تاریخی غلطیاں ہیں، میں بھی ان کی طرف نہیں جا رہا. تو بہرحال موجودہ تورات جو یہودی 586 قبل مسیح کے اندر جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے جو ہے فلسطین پہ حملہ کیا اور وہ لاکھوں یہودیوں کو اپنے ساتھ غلام بنا کر جو ہے بابل لے گیا، تو اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی اس نے ختم کر دیا اور تورات کے بھی جتنے بھی نسخے تھے سب کو جلا دیے. تو تورات بالکل ناپید ہو گئی. اس کے بعد جب یہ بابل کی اسیری سے واپس آئے ہیں تو اسیری سے آنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات کو دوبارہ لکھوایا. تو اسی بنا پہ کچھ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. تو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 1000 سال کے بعد جو ہے لکھی گئی. پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اس میں ایڈیشنز ہوتی رہی ہیں.
اور موجودہ تورات کے جو نسخے ہیں ان میں قدیم ترین نسخہ بھی جو ہے وہ 8ویں صدی عیسوی سے پہلے کا نہیں ہے، یعنی اسلام کے آنے کے بھی تقریباً 250-300 سال کے بعد، تو اس دوران کیا کچھ نہیں انہوں نے ایڈیشن کیا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ جو ببلیکل اسٹیٹمنٹ ہے کہ بیت المقدس کی یا ہیکل سلیمانی کی جگہ جو ہے داؤد علیہ السلام کے دور میں خریدی گئی، یہ کوئی اتنا اتھینٹک نہیں ہے، کیونکہ دوسرے جو تاریخی ماخذات ہیں وہ اس کی تصدیق نہیں کرتے، اور بائبل خود ایک جو ہے ایک مشکوک جو ہے دستاویز ہے، تو لہٰذا اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ سچی بات وہی ہے جو مخبر صادق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بنیاد بھی اور اس کی تعمیر بھی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، جیسا کہ ابو دجانہ بھائی نے یہ بھی فرمایا کہ نبی جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہ مسجدیں بناتے ہیں، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی جہاں پہ گئے مسجدیں تعمیر کی، بائبل میں بھی بہت ساری ان کی مساجد کا ذکر ہے، تو اسی طرح سیدنا آدم علیہ السلام جہاں پہ بھی تشریف لے کے گئے وہاں پہ بھی مسجدیں بنی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا مسلمان ہی جو ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں، جو ہے آج بھی جو ہے مسجدوں کو قائم رکھتے ہیں، جبکہ یہود و نصارہ نے تو اپنی مسجدوں کو جو ہے شرک کا گڑھ بنا دیا ہے۔ عیسائیوں کے گرجوں کے اندر جو ہے تصویریں عام ہیں، خود یہودی جو ہے عرصہ دراز تک جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے رہے، بائبل میں اس کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ تو لہٰذا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی ملکیت اور ماخوذیت صرف مسلمانوں کے ہی ہے، کیونکہ یہودی تو وہ قوم ہے جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر انتہائی گھناؤنے اور گھٹیا قسم کے الزامات لگائے کہ زبان ان کو بیان کرتے ہوئے شرماتی ہے، تو لہٰذا انبیاء کرام علیہ السلام کے اصل وارث جو ہیں وہ مسلمان ہی ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی بنائی گئی مسجدوں کی بھی اصل حق ملکیت جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ اچھا، ایک اعتراض تو ان کا یہ ہو گیا۔ دوسرا اعتراض ہے ہیکل سلیمانی یا مسجد اقصیٰ کی کس پیغمبر کے دور میں تعمیر ہوئی اور اس پیغمبر کا تعلق کس مذہب اور کس کتاب سے تھا؟ مسجد اقصیٰ یا ہیکل سلیمانی حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اچھا، اب ان دونوں پیغمبروں کا تعلق کس مذہب سے تھا؟ تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے کہ ان کا تعلق یہودی مذہب سے تھا۔ ان کا تعلق بھائی یہودی مذہب سے نہیں تھا۔ یہودی تو جو ہے یہ تو غیر بہت بات کی پیداوار ہے، اس کی تاریخی بحث میں ابھی ہم نہیں جا رہے، لیکن اگر یہ لوگ یہودیوں کا ان پیغمبروں سے کوئی تعلق ہوتا، جیسا کہ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام ہمارے نبی ہیں یا سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے نبی ہیں، تو یہودی جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ اس کے اوپر کوئی الزام لگائیں گے؟ کبھی نہیں لگائیں گے۔ لیکن یہودیوں نے اتنے گھٹیا گھناؤنے الزام لگائے ہیں ان نبیوں کے اوپر۔ داؤد علیہ السلام پہ انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے سپہ سالار محل کی چھت پہ چڑھ کے پڑوس میں جھانکا تو ان کے سپہ سالار کی بیوی نہا رہی تھی، وہ ان کو پسند آ گئی، پھر انہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنے فوجیوں کو بیٹھ کے اس عورت کو جو ہے اغوا کروا لیا اور اس کا ریپ کر دیا۔ اس کے بعد پھر اس کے شوہر کو جنگ پہ بھیج دیا اور جنگ پہ بھیج کے مروا دیا، اور مروانے کے بعد پھر اس عورت سے انہوں نے جو ہے اس سے شادی کر لی، اور شادی کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو کوئی شریف النفس آدمی اتنے بیہودہ قصے کا تصور کر سکتا ہے؟ یہ یہودی بہتان عظیم باندھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام پہ، حضرت داؤد علیہ السلام پہ۔ پھر داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایک اور یہ بکواس بازی یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی آخری عمر میں جو ہے جوان لڑکیوں کو ان کے ساتھ سلایا جاتا تھا گرمی دلانے کے لیے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ بکواس بازی کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے جو ہے مشرکہ عورتوں سے شادیاں کر رکھی تھیں اور مشرکہ عورتوں کے کہنے پہ وہ بت پرستی کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مسلمان کہتا ہے، اور اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے، تو ہر نبی نے جو ہے اسی دین کی طرف بلایا۔ تو سلیمان علیہ السلام بھی مسلمان تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی مسلمان تھے، اور یہود نامسعود اللہ کے مغضوب اور ظالم قوم کا جو ہے ان دونوں جلیل القدر پیغمبروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ
ان پیغمبروں کے اور ان کی جو میراث ہے اس کے حقیقی وارث تو مسلمان ہیں، جو ان پیغمبروں کا نام جو ہے علیہ السلام کے بغیر لیتے ہی نہیں ہیں، اور اس کو بغیر لینا اس کو بیعت بھی سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو ہے مسلمان ان نبیوں کے قصوں کی جو ہے تلاوت کرتے ہیں، ان نبیوں کے جو ہے کارناموں کے جو ہے تلاوت کرتے ہیں۔ تو حقیقی وارث تو ان انبیاء کرام علیہ السلام کے مسلمان ہیں، اور انہوں نے اگر مسجد بنائی بھی ہے تو اس کے وارث بھی مسلمان ہی ہوئے، کیوں مسلمان ہی ان نبیوں کا جو ہے احترام کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ کا ان سے کیا تعلق؟ اچھا، تیسرا سوال، آپ فلسطین کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ خطہ فلسطین کا قرآن میں کہیں ذکر ہے؟ قرآن میں اگر ذکر ہے تو اسرائیل کا ہی ذکر ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ جھوٹ ہے کہ قرآن میں اسرائیل کا ذکر موجود ہے۔ اسرائیل کا یہاں پہ کوئی ذکر قرآن کے اندر اسرائیل کا، بنی اسرائیل کا نام تو ہے لیکن اسرائیل کو نہیں ہے۔ ہاں، قرآن مجید نے اس جگہ کو ارض فلسطین کو ارض مقدس کی اصطلاح جو ہے قرآن مجید نے استعمال کی ہے، اور جو حافظ قرآن یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو ہے بخوبی واقف ہوں گے، 4 سے 5 مقام پہ جو ہے قرآن کریم نے ارض مقدس کی اصطلاح استعمال یہاں پر کی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو فلسطین ہے، اصل میں نوح علیہ السلام کے 12 پوتے اس پورے علاقے کے اندر آباد ہوئے۔ جب اس کے اوپر ہم تفصیلی آن لائن سیشن کریں گے انشاءاللہ تو اس میں جو ہے یہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس۔ تو سام کی جو اولاد تھی اس کے جو 18 پوتے جو ہے وہ سارے کے سارے اس خطہ فلسطین کے اندر اور خطہ کنعان اور یہ شام، اس سارے علاقے کے اندر آباد ہوئے تھے۔ تو اسی میں سے جو ہے وہ قوم جو ہے، انہی میں سے ایک قوم جو ہے فلسطین بھی تھی، فلسطینی۔ بائبل کے اندر بھی جب بنی اسرائیل یہاں پہ داخل نہیں ہوئے تھے تو اس وقت بھی جو ہے ان فلسطین قوم کا بائبل کے اندر ذکر ملتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کی یا یہودیوں کی اس خطے میں آمد سے پہلے بھی یہ لوگ یہاں پہ رہ رہے تھے۔ اب یہودیوں کا یہاں پہ آج کے دور میں دعویٰ کرنا یہی ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا گھر ہے، اور باہر سے جو ہے 10-15 بدماش آ جائیں کہ بھائی ہم نے جو ہے خواب میں ہمیں خدا نے حکم دیا ہے کہ یہ گھر تمہارا ہو گیا اور تم جو ہے اس پہ قبضہ کر لو، تو کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے یہ نا۔ تو یہودیوں کا بھی اس ارض کے اس کرۂ زمین کے اوپر جو ہے دعویٰ ملکیت کرنا ایسا ہی ہے، ورنہ فلسطین تو وہ قوم ہے جو خود بائبل کے مطابق نوح علیہ السلام کے دور سے یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اور ہاں، بیچ میں جو ہے ہر قوم کے اندر برائیاں آتی ہیں، خرابیاں آتی ہیں، یہ لوگ بھی بت پرستی کے اندر پڑے، لیکن آج آپ دیکھیں سارا فلسطین جو ہے کس کی عبادت کرتا ہے؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ اصل میں یہودیوں کا اور عیسائیوں کا جو ہے پیروپگنڈا اتنا خطرناک ہے کہ وہ ہمارے ذہن کو دوسری طرف ایک ہی سمت کے اندر مرتکز کر دیتا، دوسری طرف سوچنے ہی نہیں دیتا۔ بائبل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہودی یہاں پہ آباد ہو گئے، اگر ان کی آبادی کی اگرچہ ان کی آبادی بھی یہاں پہ جو ہے ایک انتہائی ایک پوری کی پوری ایک دردناک تاریخ ہے، بہرحال اس کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے، تو جب یہ یہاں پہ آباد ہو گئے اس کے باوجود بھی فلسطین قوم یہاں پہ رہ رہی تھی۔ ہاں، ڈومیننٹ پاور ان کے پاس سے ختم ہو گیا تھا، جو بھی انویڈرز آتے رہے وہ یہاں پہ جو ہے ڈومیننٹ کرتے رہے۔ خود 250 سال جو ہے انہوں نے اسرائیلیوں نے یا یہودیوں نے جو ہے ان سے جنگ لڑی ہے، 250 سال لڑنے کے بعد پھر ایک خطہ ان کے ہاتھ میں آیا ہے۔ اور پھر جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو داؤد علیہ السلام نے پھر، چونکہ یہ لوگ مشرک تھے، داؤد علیہ السلام نے پھر ان سے جہاد کیا تو ایک بہت بڑے علاقے کے اوپر وہ قابض ہو گئے، ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک جو ہے یہودیوں سے زیادہ یہاں پہ جو ہے فلسطینیوں کی آبادی موجود تھی۔ گلیل کا علاقہ جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس کو کرسچن لٹریچر کے اندر بھی غیر قوموں کی گلیل کہا جاتا ہے، تو یعنی اتنے بڑی تعداد کے اندر وہاں پہ جو ہے فلسطین قوم رہ رہی تھی۔ اب غیر قوم سے مراد غیر یہودی، تو غیر یہودی کون تھے؟ ہندوستان کے لوگ تو وہاں پہ آباد نہیں تھے نا، وہ سارے کے سارے فلسطینی ہی تھے۔ تو یہ لوگ تو صدیوں سے اس جگہ کے اندر آباد ہیں، اور یہودیوں کا یہاں پہ جو رہنے کی، جو آزادی کے ساتھ رہنے کی مدت بنتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 250 سے 300 سال بنتی ہے۔ اس کے بعد مسلسل غلام در غلام، غلام در غلام، غلامی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو چلا آ رہا ہے۔ اور
48 کے اندر آ کے اس کا خاتمہ ہوا، جب ایک مقبوضہ فلسطین، اسرائیل نہیں کہوں گا میں اسے، مقبوضہ فلسطین ایک ریاست جو ہے وجود میں آ گئی۔ تو یہ خطہ جو ہے یہاں پہ اس کے اصل حقدار جو ہیں ہمارے فلسطینی بھائی ہی ہیں، جو صدیوں سے نوح علیہ السلام کے دور سے جو ہے نسل در نسل یہاں پہ آباد ہیں۔ اور یہودیوں کو تو جو ہے یہاں سے مسلسل بے دخل کیا گیا۔ عیسائیوں نے یہاں پہ قبضہ کیا، اور جب قسطنطین بادشاہ جب کرسچن ہو گیا تو عیسائیوں نے سارے یہودیوں کو یہاں سے ارض مقدس سے یا فلسطین یا یروشلم سے نکال دیا، اور ان کے لیے شجر ممنوع تھا یہاں پہ داخل ہونا۔ پھر جب فلسطین میں انہوں نے قبضہ کیا تو وہاں پہ بھی جو ہے انہوں نے تمام مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کو بھی وہاں سے نکال دیا۔ اور پھر جب صلیبی جنگوں کے اندر جب جو ہے 12ویں صدی عیسوی کے اندر جب عیسائیوں نے یہاں پہ یروشلم میں قبضہ کیا تو 1.5 لاکھ لوگوں کو قتل کیا۔ ان 1.5 لاکھ میں مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، کیونکہ مسلمان خلیفاؤں نے تو ان کو رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ تو عیسائیوں نے تو ان کو مسلسل بے دخل کیا ہے یہاں سے۔ عیسائیوں نے تو پریکٹیکلی اس بات کی نفی کی ہے کہ اس زمین پہ ان کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن آج مسلمانوں کی دشمنی کے اندر یہ لوگ جو ہے دوبارہ یہودی مفاد کے لیے ایک ہو گئے ہیں۔ اور اسی وجہ سے انجیل کے اندر عیسائیوں نے صاف طور پہ یہ کہا تھا جب عیسیٰ علیہ السلام کا مقدمہ چل رہا تھا کہ بھائی اس کو صلیب دو، اس کا خون ہماری گردنوں پہ اور ہماری اولاد کی گردنوں پہ۔ تو صدیوں تک عیسائی جو ہے یہودیوں کو قاتلین یسوع کے نام سے جو ہے پکارتے اور تعذیب کا نشانہ بناتے آئے ہیں۔ لیکن اکتوبر 1965 کے اندر ایک عیسائیوں نے جو ہے پوری دنیا کے عیسائی جمع ہوئے، انہوں نے کونسل بٹھائی، ویٹیکن کونسل دوم، اور اس کے اندر انہوں نے اعلان کیا کہ بھائی یہودیوں کا جو ہے قتل یسوع سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یسوع کو تو رومیوں نے مارا تھا۔ تو یعنی خود اپنی مقدس کتاب کی انہوں نے نفی کر دی مسلمانوں کی دشمنی کے اندر۔ کیوں؟ سارا کا سارا کیا ہے؟ مفادات کا کھیل ہے۔ آج عیسائیوں کے یہودیوں کے مفادات ایک ہو گئے، تو اسی وجہ سے جو ہے یہ انہوں نے جو ہے اپنی مقدس کتاب کو بھی جو ہے پس پشت ڈال دیا۔ امید ہے کہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اچھا، سوال نمبر 4 ہے، اسلام کی شروعات میں مسلمانوں کی نماز کا قبلہ مسجد اقصی تھی، کیا یہ غلط ہے کہ قرآن میں مسجد اقصی کو متروک قبلہ کہہ کر مسجد حرام کو موجودہ مسلمانوں کا نماز کا قبلہ نہیں کہا گیا؟ قرآن نے تو کعبہ کو ہی جب قرآن میں اپنا پہلا گھر قرار دیا ہوا ہے، تو مسجد اقصی پہ دعوے کی کیا حیثیت؟ اچھا، ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ مسلمانوں کا جو کعبہ تھا، میں جیسے کہ ابو دجانہ بھائی نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو میراث تھی، جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے تھے کہ یہ سارا کا سارا ملک میں آپ کو دوں گا، تو وہ جو ملک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملنا تھا وہ پورا کا پورا عرب کا علاقہ اور کنعان کا علاقہ تھا۔ اچھا، کنعان جو ہے ملک شام کا پرانا نام ہے، اور اس کے اندر موجودہ عراق کا علاقہ، شام کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، یہ پورا کا پورا کنعان کا ملک کہلاتا تھا۔ تو یہ ملک جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صالح اولاد کو دینے کا وعدہ کیا تھا قرآن مجید نے۔ تو کنعان کا علاقہ جو ہے وہ بنو اسحاق کو مل گیا، اور جو عرب کا علاقہ تھا وہ بنو اسماعیل کو مل گیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی قومیں بھیجی ہیں، سب سے اللہ تعالیٰ کو جو ہے محبت اور انسیت رہی ہے، اور سب پہ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طرح کوئی امتیازی خصوصیات یا امتیازی انعامات کیے ہیں۔ تو بنی اسرائیل پہ جہاں بہت سارے اللہ تعالیٰ کے امتیازی انعامات تھے، ان میں سے ایک امتیازی انعام یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو جو ہے ان کے اعزاز کے طور پہ ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس یا مسجد اقصی کو قرار دے دیا تھا کہ بھئی آپ کا قبلہ یہ ہے اور بنو اسحاق کا قبلہ یہ ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور تک ایسا نہیں تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور تک قرآن مجید یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا ذکر کرتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام مرض الموت کے اندر اپنی اولاد کو، اپنے سارے بیٹوں کو جو ہے وصیت کر رہے ہیں کہ بھائی تم اپنے باپ دادا اسحاق کی، ابراہیم کی، اسماعیل کی، اسحاق کی جو ہے پیروی کرنا۔ تو یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی نام لیا ہے
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جو اس وقت تک تو ہیکل سلیمانی کا وجود ہی نہیں تھا جب حضرت جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو اس کا مطلب واضح طور پہ یہی ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس کی مسجد حرام کی جو ہے پیروی کرتے تھے، اسی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اللہ کا گھر بنایا تھا۔ بعد میں جو ہے بنی اسرائیل کو جو ہے ان کو امتیازی طور پہ جو ہے ان کو بیت المقدس جو ہے دے دیا گیا، تو اس طرح دو قبلے ہو گئے۔ اچھا، جب مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ بھی 17 مہینے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بیت المقدس کی طرف یا مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے۔ اور پھر تمام قبلے تو اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ جس کا منہ چاہے جہاں پہ پھیر دے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف قبلہ کر لیا۔ تو مسجد حرام کی طرف تحویل قبلہ کا حکم اصل میں جو میراث ابراہیمی تھی جو ڈیوائیڈ ہو گئی تھی وہ دوبارہ یہاں پہ یکجا ہو گئی، یعنی میراث ابراہیم جو ایک بنی اسرائیل کا جو قبلہ تھا وہ بنو اسماعیل کا قبلہ تھا، وہ دوبارہ ایک جگہ جمع ہو گیا، کیونکہ بنی اسرائیلوں کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قبلے کا استحقاق ختم کر دیا۔ اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، سب کے لیے قبلہ کیا ہے؟ صرف و صرف مسجد اقصیٰ ہے نا۔ تو مسجد اقصیٰ پہ دعوے کی ہماری حیثیت یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے تک جو ہے یہاں پہ منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اور پھر خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی جو ہے قبلہ یہی رہا ہے، اور بنی اسرائیل کے جن کو وہ جد امجد کہتے ہیں ان کا بھی قبلہ یہی رہا ہے۔ امید ہے کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اچھا، اگر مسجد اقصیٰ وہ ہیکل سلیمانی مسلمانوں کے مطالبے پر ان کو دے دی جائے تو مذہب یہود کے پاس کوئی بھی عالمی عبادت گاہ نہیں رہے گی جو ان کے مذہبی حقوق کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ عیسائیوں کو یہودیوں کے مذہبی حقوق آج یاد آ رہے ہیں، اور 2000 سال سے جو ہے ان حقوق کی جو عیسائی خود پامالی کر رہے تھے وہ ان کو کبھی یاد نہیں آئی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ باغیوں کے کیا رائٹس ہوتے ہیں؟ ہماری جو پاکستانی اسٹیٹ ہے جو باغی ہیں، باغیوں کو کوئی رائٹ دے گی؟ جیسے بھی کچے کے اندر ڈاکوؤں کا مقابلہ چل رہا تھا، اب ڈاکو بھی احتجاج کرنا شروع کر دیں کہ بھائی ہمیں حکومت پاکستان رائٹ دے، تو حکومت ان کو رائٹ دے گی، ہے نا۔ تو یہ یہودی بھی شروع سے ڈاکو قوم ہی رہی ہے، ڈاکو کا لفظ بھی ان کے لیے بہت ہلکا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، کتاب اللہ میں تحریف انہوں نے کی، جہاد کا انکار انہوں نے کیا، اللہ کی آیتوں کو انہوں نے بیچا، انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب انہوں نے کی۔ کون سا جرم ہے، کون سی بدماشی ہے جو انہوں نے نہیں کی؟ بت پرستی انہوں نے کی، اور اس کے باوجود آج بھی یہ جو ہے حقوق کا رونا روتے ہیں۔ تو بھائی اللہ کے باغی کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ قرآن مجید نے شروع کے اندر ہی جو ہے دونوں گروہ بتا دیے ہیں، ایک ہدایت یافتہ لوگوں کا گروہ ہے اور دوسرا مغضوب اور ضالین کا گروہ ہے۔ یہ پورا کا پورا جو ہے معرکہ خیر و شر ہے، جس کے اندر ایک طرف اللہ کا لشکر ہے اور دوسری طرف شیطان کا لشکر ہے۔ تو سارے کے سارے رائٹ اس کے ہوں گے جو اللہ کے لشکر میں شامل ہوگا، جو اللہ کے باغیوں کے لشکر میں، شیطان کے لشکر میں شامل ہوگا، اس کے لیے کوئی رائٹ نہیں ہے۔ اچھا، مذہب اسلام تو صدیوں بعد میں آیا، تو مسجد اقصیٰ وہ ہیکل سلیمانی کے دعوے دار مسلمان کیسے بن گئے؟ اس کا جواب ابھی پیچھے ہی گزر چکا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا مذہب جو ہے وہ اسلام ہی رہا ہے، اور اس مسجد اقصیٰ کی جو تولیت ہے وہ اس کے اوپر حق جو ہے مسلمانوں کا ہی ہے، کیونکہ مسلمان ہی ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے اصل وارث ہیں۔ اب آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں، عیسائی جو ہے داؤد علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے۔ عیسائی ان کو کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام تو بادشاہ تھے، وہ نبی نہیں تھے۔ نبی اس لیے نہیں کہتے کہ ایک نبی سے جو ہے اس طرح کے خلاف شرع یا خلاف تہذیب افعال سرزد ہو ہی نہیں سکتے، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے داؤد علیہ السلام پہ کیسے گھناؤنے الزام لگائے گئے۔ اس وجہ سے انہوں نے ان کے نبی ہونے کا ہی انکار کر دیا۔ تو جب یہ عیسائی ان کو نبی ہی نہیں مانتے تو پھر ان کی بنائی ہوئی عبادت گاہ کے اوپر جو ہے یہ ملکیت کا یا یہودیوں کی ملکیت کا دعویٰ کیسے کر رہے ہیں؟ تو پہلے یہ ان کو نبی مانیں، اس کے بعد پھر جو ہے یہ دوسری بات کریں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ مسجد اقصیٰ ہیکل سلیمانی،
اس کے اندر جو توحید کے جو عنصر رہا ہے وہ انہی انبیاء کرام علیہ السلام کے دور میں رہا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد جب ان کا بیٹا رہبام بادشاہ بنا تو رہبام جو تھا اس کی اتنی سیاسی گرفت نہیں تھی سلطنت میں، تو سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر یہ دونوں حصے آپس میں لڑتے رہے۔ بائبل کے اندر سلاطین کی کتاب پڑھیں، سلاطین کی پوری کتاب کے اندر آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ انہوں نے ہیکل سلیمانی کے اندر یا بیت المقدس کے اندر باقاعدہ بت رکھ کے انہوں نے عبادتیں کی ہیں۔ آج آپ تصور کر سکتے ہیں مسلمانوں کے اوپر کتنی زوال کا وقت ہے، کوئی مسلمان مسجد حرام میں بت رکھ سکتا ہے اتنے زوال کے باوجود؟ لیکن انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 200-250 سال بعد ہی جو ہے یروشلم کے اندر بت پرستی کرنا شروع کر دی، اس مقدس شہر کے اندر، نبیوں کے شہر میں۔ تو جو نبیوں کے شہر کے اندر جو ہے وہ بت پرستی کر رہے ہیں، وہ توحید کے اور توحید کے علم بردار انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، سوال نمبر 7 پوچھنا تو اہل یہود کو چاہیے کہ ان کی مذہبی زمین پر دوسرے ملکوں سے آنے والے دوسرے مذہب کے لوگ کیسے قابض ہو گئے؟ تو یہ تو خیر ایک بڑا مذہب کا خیز سوال ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگ یا دوسرے خطے کے لوگ قابض ہو گئے۔ در حقیقت تو یہ ہے کہ یہودی خود اس زمین کے اوپر قابض ہوئے ہیں، وگرنہ جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ فلسطین قوم تو آج بھی وہاں پہ رہ رہی ہے، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے زمانے سے رہتے آ رہے ہیں۔ یہ تو یہودی ہی تھے جو زبردستی یہاں پہ بن بلائے مہمان بن کے آ گئے۔ اس کے بعد بھی جو ہے یہ متعدد بار ان کا جو ہے اس سرزمین سے خروج ہوا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا کوئی گھر ہے، آپ کے اوپر آندھی آئے، طوفان آئے، سیلاب آئے، کچھ بھی آ جائے، تو آپ اس گھر کو چھوڑ کے جائیں گے؟ گھر تو اپنا ہی ہوتا ہے نا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے، حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تمام کے تمام جو بنی اسرائیل تھے، جو 70-72 افراد تھے، وہ تمام کے تمام یہاں سے ہجرت کر کے مصر چلے گئے۔ تو اگر وہ لوگ بنی اسرائیل کے یہودیوں کے جو جد امجد تھے، اگر وہ اس سرزمین کو خدا کی طرف سے اپنا انعام یا خدا کی طرف سے موعودہ سرزمین سمجھتے تو وہ اس کو چھوڑ کے کبھی جاتے؟ کبھی نہیں جاتے۔ تو ان کے جد امجد نے، انبیاء کرام کی اولادوں نے اس زمین کو جو ہے کبھی اپنی موعود سرزمین نہیں سمجھا، خدا کی طرف سے موہوب سرزمین نہیں سمجھا۔ تو اس کے کا واضح طور پہ مطلب یہی ہے کہ یہ جو ہے یہودیوں کا جو ہے اپنا خود کا کلیم ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ بائبل کے اندر جو پیدائش کی کتاب ہے، جینیسس کی بک، آپ اس کے اندر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام تک کا ذکر ملتا ہے ہمیں نا، پورا کا پورا تاریخ ہے۔ اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو دعوتی مقصد ہوتا ہے، ان کا جو توحید کا جو انبیاء کرام کا جو ایک ویژن ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہیں بھی جو ہے کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہودیوں نے ان انبیاء کرام کو اس طرح سے پریزنٹ کیا ہے کہ ساری زندگی جو ہے بس اس چکر میں لگے رہے کہ ہم مال کس طرح زیادہ سے زیادہ کما لیں، زمین کس طرح بٹور لیں۔ یعنی انہوں کے جو شیطانی افعال تھے، انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کو بھی اسی کے اندر ڈھال کے ان کو پریزنٹ کیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تو خیر ایک الگ موضوع ہے، اس کے اوپر ہم نے سیشن کرایا بھی تھا، آپ اس کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں۔ اچھا، مسلمانوں کے مذہبی پیشوا نے مسجد اقصی اور ہیکل سلیمانی پر حق ملکیت نہیں جتلایا، اور نہ ہی قرآن میں کہیں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ مسجد اقصی، ہیکل سلیمانی صرف اور صرف مسلمانوں کی ملکیت ہے، یہودیوں کے حق ملکیت اس پر سے غضب کر دیں۔ تو بھائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے مسجد اقصی کے حوالے سے جو ہے کوئی حکم جاری کرتے یا امت کو تعلیم دیتے جب یہاں پہ جو ہے یہودیوں کا قبضہ ہوتا۔ اس وقت تو عیسائیوں نے یا رومنز جو تھے، رومنز نے اس شہر کا نام ہی تبدیل کر دیا تھا۔ 132 عیسوی کے اندر یہودیوں کی آخری بغاوت ہوئی، بڑی شدید بغاوت ہوئی۔ اس وقت کا جو بہت بڑا یہودی اسکالر تھا، یہودی ربائی جو تھا، ربی عقیبہ، اس نے ایک یہودی باغی تھا شمون بار کوکبہ، اس کی حمایت کر دی، تو باغی نے بغاوت کر دی، تو بغاوت ناکام ہو گئی۔ 3 سال تک لڑائی چلی، پھر رومنز نے جو ہے پورے شہر کو کھود دیا انہوں نے، اور پھر جو ہے انہوں نے ایک اپنے بت پرستی والے اسٹائل کے اوپر جو ہے
پورے کے پورے شہر کو جو ہے ریکنسٹرکٹ کیا اور جگہ جگہ انہوں نے بت لگائے اس کے اندر، اور اس کا نام بدل کے جو ہے یروشلم سے ایلیا رکھ دیا۔ یروشلم کے معنی سلامتی والا شہر، تو یروشلم کا معنی ہی تبدیل کر کے انہوں نے ایلیا رکھ دیا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک اور یروشلم فتح ہونے تک اس شہر کا نام ایلیا تھا۔ تو اور اس وقت یہ شہر عیسائیوں کے قبضے میں تھا، اور عیسائیوں کے قبضے میں تھا تو یہاں پہ یہودیوں کا داخلہ ہی ممنوع تھا، بلکہ ان کا یروشلم میں موجود ہونا ہی محال تھا۔ اور اگر یہ وہاں پہ تھے بھی تو مسلمانوں کا جو وہاں پہ جو شہر کا جو بشپ تھا عیسائیوں کا، جس نے چابیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے کی تھی، اور جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے میں یہودی کسی فریق کے طور پہ بھی شامل نہیں تھے۔ تو جب ان کی کوئی معاشرتی حیثیت نہیں تھی، کوئی سیاسی حیثیت نہیں تھی، ان کی کوئی جو ہے سماجی حیثیت نہیں تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں ان کے بارے میں تعلیمات دیتے؟ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیوں ان کے بارے میں بتاتے کہ بھائی یہ زمین جو ہے اس پہ تو یہودیوں کا کوئی حق ہی نہیں ہے نا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آیت میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہی، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے منکرین پر قیامت تک غلبہ دیا جائے گا۔ اب جب اسلام آیا ہے تو یہ جتنے بھی جو مشرقی مقبوضات ہیں عیسائیوں کی، جیسے یورپ تو سارا ان کے پاس تھا، اس کے علاوہ ترکی ان کے پاس تھا، پورا مصر ان کے پاس تھا عیسائیوں کے پاس، رومن امپائر جو تھی بیزنٹائن امپائر، رومن امپائر ان کے پاس، ترکی ان کے پاس تھا، مصر ان کے پاس تھا، عراق ان کے پاس تھا، شام ان کے پاس تھا، اور فلسطین کا پورا علاقہ ان کے پاس تھا۔ تو جب مسلمان آئے، مسلمانوں نے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 15 سال کے اندر یہ سارے علاقے فتح کر لیے، اور آج تک مسلمانوں کے پاس ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے یا انبیاء کرام کے اصل ماننے والے کون ہوئے؟ اصل ماننے والے تو مسلمان ہی ہوئے نا، جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ تو لہٰذا جب اور یہ 1400 سال سے مسلمانوں کی ملکیت کے اندر ہی رہے ہیں۔ آپ یروشلم کی پوری تاریخ پڑھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام سے شروع آ رہی ہے، اس کے اندر متعدد قوموں نے قبضہ کیا، لیکن کوئی بھی قوم ایسی نہیں رہی جس کا یہاں پہ 1400 سال تک مسلسل قبضہ رہا ہو۔ ہاں، صلیبی جنگوں کے نتیجے میں جو ہے 90 سال کے لیے یہ شہر جو ہے عیسائیوں کے پاس چلا گیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ پھر مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ تو 1400 سال تک اس شہر کا مسلمانوں کے پاس رہنا اسی بات کی دلیل ہے نا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا غلبہ دیا ہے۔ اچھا، آخری سوال، اسلام میں مسجد نبوی کی تعمیر زر خرید جگہ پر مسلمانوں کے مذہبی پیشوا جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، حالانکہ صحابی معاذ نے مسجد کے لیے جگہ گفٹ کرنا چاہی تھی، لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں مسجد کے لیے جگہ خرید کر ہی مسجد بنائی جاتی ہے۔ تو ہمارا تو دعویٰ یہ ہے ہی نہیں کہ جو ہے مسجد اقصیٰ کی جگہ جو ہے وہ مسلمانوں نے قبضہ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مسجد تو پہلے ہی موجود تھی اور حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھی۔ تو مسلمانوں نے تو جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی جگہ کو جو ہے ایک مسجد کا ہی جو ہے اعزاز دیا ہے نا، ورنہ جب عیسائیوں کے پاس یہ جگہ موجود تھی تو پوری کی پوری جگہ کو انہوں نے جو ہے کچرا ڈپو بنا رکھا تھا، پورے شہر کا گند لا کے جو ہے ادھر ڈالا جاتا تھا۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اس شہر کے اندر تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر کا وزٹ کیا۔ اچھا، عیسائیوں نے پورے شہر میں بڑے بڑے گرجا گھر بنا رکھے تھے۔ عیسائیوں کے لیے یہ شہر صرف اس وجہ سے معتبر اور مقدس ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس شہر میں صلیب دی گئی، اور اس شہر سے 7 کلومیٹر دور ایک قصبہ ہے چھوٹا سا بیت لحم، وہاں پہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو اس وجہ سے یہ شہر عیسائیوں کے لیے مقدس ہے، باقی جو ہے اور کوئی جو ہے اس سے جو ہے ان کی لگاوٹ اور انسیت ثابت نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب شہر میں آئے تو انہوں نے وزٹ کیا، تو انہوں نے جو شہر کا جو بشپ تھا، جو عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری، اس سے پوچھا کہ بھئی مسجد اقصیٰ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ بھئی یہاں پہ تو کوئی مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ اچھا آپ اس مقام کا پوچھ رہے ہیں جو یہودیوں کا مقدس مقام ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں، میں اسی کا پوچھ رہا ہوں۔ تو پھر وہ ان کو اس جگہ پہ لے کر آیا جہاں پہ عیسائیوں نے پورے شہر کا جو ہے غلاظت اور بول و براز جو ہے پخانہ لا کے ڈالتے تھے وہ وہاں پہ۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے وہ سارا کا سارا صاف کیا۔ تو مسلمانوں نے ایک مسجد کو مسجد کا ہی جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے لوٹایا نا، مسجد کی کوئی قبضہ تو نہیں کیا نا۔
آج بھی مسجد اقصیٰ کے اندر جو ہے مسلمان اللہ کی جو ہے تسبیح و تمجید اور رکوع و سجود کے علاوہ کرتے کیا ہیں؟ وہاں پہ کسی بچڑے کی پوجا نہیں ہوتی، وہاں پہ نہ ہی کسی جو ہے عیسائیوں کی طرح جو ہے انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کے مجسمے بنا کے لگائے ہوئے ہیں۔ صرف ان کا جرم کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا۔ توحید ان لوگوں کا جرم ہے جو نہ بچڑے کے پجاری یہودیوں کو ہضم ہے اور نہ ہی جو ہے بتوں کے پجاری عیسائیوں کو ہضم ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سر سے کوئی سوال کسی بھائی کا کوئی ہے تو ریکارڈنگ بند کر دیں، ریکارڈنگ بند کر دیں، ریکارڈنگ بند کر دیں، ریکارڈنگ